الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصید والذبائح. شکار کے جو ہیں مسائل وہ کیا ہیں؟ شکار کے مسائل کیا ہیں؟ حدیث نمبر 1254 عدی بن حاتم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہم سدھائے ہوئے کتوں کو بھیجتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کھاؤ جو تمہارے لیے روک رکھیں. میں نے کہا اور اگر وہ شکار کو مار ڈالے؟ کہا اگرچہ وہ مار ڈالے. بات سمجھ آئی ہے؟ صحابہ جو تھے شکار کیا کرتے تھے اور انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شکار کرتے ہیں تو بتائیے کیا کریں؟ تو کتوں کو جب تربیت دیتے ہیں یا کسی بھی جانور شکاری جانور کو تربیت دیتے ہیں اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانور کو مالک کے لیے روک رکھیں، خود اس میں سے نہ کھائیں. خود اس میں سے نہ کھائیں. اگر وہ خود اس میں سے کھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھیں اور خود اس میں سے نہ کھائیں. یہ تو ہوئی ان کی تربیت کی علامت. اور جب شکاری جانوروں کو بھیجا جائے یا شکاری کتوں کو بھیجا جائے تو ان پر اللہ کا نام لیا جائے. یہ 2 شرائط ہیں شکاری جانوروں سے شکار کرنے کی. کون سی؟ پہلی کون سی؟ جب آپ انہیں بھیجیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھیجیں. اور دوسری کون سی؟ کہ وہ اس میں سے خود نہ کھائیں، اپنے مالک کے لیے روک رکھیں. تو یہ کتوں کی تربیت یافتہ ہونے کی نشانی ہے. تو آپ نے کہا کھا لو جو تمہارے لیے روک رکھیں. اس کا اگر انہوں نے تمہارے لیے نہیں روک رکھا خود کھا لیا ہے، انہوں نے ایک جو ہے بکرا شکار کیا ہے، ایک ہرن شکار کیا ہے اور اس میں سے آدھا خود کھا لیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں وہ انہوں نے اپنے مالک کے لیے شکار نہیں کیا، وہ تو انہوں نے خود کھانے کے لیے کیا. وہ کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ تمہارے لیے روک رکھیں اس کو تم کھا سکتے ہو. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر وہ جانور کو مار ڈالیں، یعنی وہی جو ہرن شکار کیا تھا کتوں نے اس کو اپنے پنجوں کے ساتھ یا اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو شکار کیا اور وہ جانور مر گیا، اب وہ مرا پڑا ہے. دیکھیں نا، اگر 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور ابھی زندہ ہے اور زندہ ہے تو آپ نے اس کو ذبح کر لیا، یہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ذبح کر لیا اور بس. لیکن اگر مر گیا جانور، انہوں نے ایک ہرن شکار کیا تھا، اب ہرن مرا پڑا ہے، کتوں نے اس کا شکار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ مار ڈالے پھر بھی تم اسے کھا سکتے ہو کیونکہ تم نے شکار کے لیے بھیجا تھا. وہ جانور مر بھی گیا ہے تو تب بھی تم کھا سکتے ہو، تم نے انہیں شکار کے لیے بھیجا تھا. اور دوسری شرط کیا تھی؟ تم نے اللہ کا نام بھی لینا ہے. ان 2 شرطوں کے ساتھ شکار اگرچہ مر بھی جائے تو تب بھی کھایا جا سکتا ہے. اور یہی صورت ہے اگر آج آپ رائفل سے شکار کرتے ہیں، اپنی بندوق سے شکار کرتے ہیں، تو گولی جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گولی چلائیں. اور اگر وہ گولی کی وجہ سے جو ہے کوئی مرغا بھی ہے، کوئی بٹیر ہے یا کوئی اور جانور ہے، پرندہ ہے، شکار ہو گیا، گولی اس کو لگی، آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں اگرچہ وہ مر ہی کیوں نہ گیا ہو. لیکن اگر وہ جانور گر گیا، کسی نہر میں گر گیا، کسی کھالے میں گر گیا اور آپ کو ڈر یہ ہے کہ وہ ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے، پھر آپ اسے نہیں کھا سکتے. یا بعض اوقات آپ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہے جب اوپر سے نیچے گرا ہے تو چوٹ لگنے کی وجہ سے مرا ہے، تو تب بھی نہیں کھا سکتے. لیکن اگر گولی کا جو اسے زخم لگا ہے اس کی وجہ سے مرا ہے
تو پھر آپ اس جانور کو خواہ وہ مردہ بھی ہو تو کھا سکتے ہیں 2 شرائط کے ساتھ۔ پہلی کون سی شرط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گولی چلانی ہے، اور دوسری بات ہے وہ گولی کے زخم کے ساتھ اس کی موت واقع ہوئی ہو، اس کی موت ڈوبنے کی وجہ سے نہ واقع ہوئی ہو، اور اس کی موت چوٹ لگنے کی وجہ سے نہ واقع ہوئی ہو۔ یہ آپ کو جب جانور کو آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ہم میراث کے ساتھ جو ہے شکار کرتے ہیں۔ میراث کیا ہوتا ہے؟ میراث ایسی لکڑی ہوتی ہے کہ جس کی نوک پہ لوہا لگا ہوتا ہے، یا اس کی نوک ہی بڑی باریک بنی ہوتی ہے، اور وہ جب یوں کر کے پھینکتے ہیں تو وہ نوک کی شکار کے جسم میں جا گھستی ہے اور اس میں سے خون بہنے لگ پڑتا ہے۔ یہ ایک نیزہ نما لکڑی ہوتی ہے جس کے سرے باریک ہوتے ہیں، سائیڈیں باریک ہوتی ہیں، آگے نوک ہوتی ہے، بعض اوقات نوک لگ جاتی ہے، بعض اوقات جو سرے پتلے ہوتے ہیں وہ جا کے شکار کو ادھر سے لگ جاتے ہیں، ادھر سے لگ جاتے ہیں، لیکن درمیان میں سے یہ موٹا ہوتا ہے، اور اگر وہ جو نوک ہے وہ شکار کو جا کے جا لگے اور اس کا خون بہے، سائیڈوں سے لگے وہ جا کے خون بہا دیں، بائیں طرف سے لگ جائے وہ خون بہا دے، تو تب تو اس جانور کا کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ درمیان کا جو موٹا حصہ ہے اس کے وہ جانور کو لگا اور جانور چوٹ سے مر گیا تو چوٹ سے لگا ہوا مردار ہے، چوٹ سے لگا ہوا مردار ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اصل بات ہے جو ذبح کرنا ہے، اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں 2 شرائط ہیں۔ جانور کو جب ذبح کرنا ہے اس کی بھی 2 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، اگر جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے جانور کا ذبح درست نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بھول جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے تو ذبح درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جانور کا خون بہانا لازمی ہے۔ اب وہ یہ خون کتوں کے ذریعے بہا دیا گیا، اب نیزے کے ذریعے بہا دیا گیا، یا میراث کے ذریعے بہا دیا گیا، جائز ہے، لیکن اگر چوٹ لگے گی اور خون اندر کا اندر رہ جائے گا، خون بہا نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بالموقوذۃ میں آتی ہے، یہ مردار ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو عدی بن حاتم نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ ہم میراث کے ساتھ شکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کھا لو ہر اس شکار کو جو کہ شکار میں گھس جائے، اور جو اس کی چوڑائی کے جس جانور کو چوڑائی کے ساتھ چوٹ لگے تو اس کو نہ کھاؤ۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ شکار کے لیے بھی کہ ضروری ہے کہ وہ چوٹ سے نہ مرے بلکہ اس کا خون بہے۔ گولی سے بھی آپ دیکھیں نا، گولی نوکیلی ہوتی ہے، وہ جا کے زخم لگاتی ہے، لیکن اگر جانور کو زخم تو لگا لیکن جانور اوپر سے نیچے گر گیا اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جانور تو نیچے گرنے کی وجہ سے مرا ہے، یا پانی میں گرا اور ڈوب کے اور مرا ہے، تو ڈوب کے مرنا والا جو ہے وہ جانور بھی جائز نہیں ہے، اور جس کو چوٹ لگ کے مرا ہو وہ جانور بھی جائز نہیں ہے۔ جانور وہ جائز ہے جس کو چوٹ لگی ہو اور وہ مرا ہو۔ حدیث نمبر 1256، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث کے بارے میں پوچھا۔ میراث میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، تو آپ نے فرمایا جب اس کی حد کے ساتھ جانور کو چوٹ لگے تو تم کھا لو۔ میں نے بتایا نا 3 طرح سے اس کو، ایک تو اس کی نوک تیز ہوتی ہے یا نوک پہ لوہا لگا ہوتا ہے، ایک اس کی دونوں سائیڈیں جو ہوتی ہیں وہ باریک اور پتلی بنی ہوتی ہیں چھری جیسی، اور ادھر سے بھی اس کو زخم لگ سکتا ہے۔ اگر ان طرفوں سے لگے تو تب اس کو کھا لو، اور اگر اس کی چوڑائی جو درمیان میں موٹا حصہ ہے وہ اس جانور کو لگے تو اس کو نہ کھاؤ کیونکہ وہ مردار ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کتے کو بیچتا ہوں اور میں اس پر اللہ کا نام لیتا ہوں، تو جب میں شکار کے پاس جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ ایک اور کتا بھی ہے، پتہ نہیں اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا۔ یعنی شکار کے پاس گیا تو دیکھا وہاں پہ ایک اور کتا ہے، اب مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے کتے نے کیا اور ہو سکتا ہے دوسرے کتے نے کیا ہو، ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی علم نہیں ہے۔ اگر تو پتہ لگ جائے کہ میرے کتے نے کیا ہے تو میرے کتے کو تو میں نے اللہ کا نام لیا تھا، شکار جائز ہوگا، لیکن اگر مجھے نہیں پتا کہ دوسرے کتے نے شکار کیا ہے تو یا رسول اللہ پھر کیا کریں، اس شکار کو کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ کھاؤ،
نہ کھاؤ کیونکہ نہ کھاؤ کیونکہ تو نے اپنے کتے پر تو اللہ کا نام لیا تھا اور دوسرے کتے پر اللہ کا نام نہیں لیا تھا، لہٰذا 2 شرطیں لازمی ہیں، اللہ کا نام لینا اور شکار کو زخم لگنا اور اس کا خون بہنا۔ حدیث نمبر 1259 ابو ثعلبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہم ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور ہمارے علاقے میں شکار بہت پایا جاتا ہے، میں اپنی کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور کتوں کے ذریعے بھی شکار کرتا ہوں۔ یہ کتے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سدھائے ہوئے نہیں ہوتے۔ کتوں کے سدھائے ہونے کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے کہ کتا جو ہے اس شکار میں سے خود نہ کھائے، اگر اس نے خود کھا لیا اس کا مطلب ہے اس کی تربیت مکمل نہیں ہوئی، اور اگر اس نے اپنے مالک کے لیے اس شکار کو باقی رکھا تو اس کا مطلب ہے وہ تربیت یافتہ ہے، اور تربیت یافتہ کتے کا شکار کھانا جائز ہے، اور اگر وہ غیر تربیت یافتہ ہے اس میں سے خود کھا لیا پھر کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا تھا۔ تو شکار کی سرزمین میں رہتے ہیں، میں اپنے تیر کمان کے ساتھ بھی شکار کرتا ہوں اور میں اپنے کتے کے ساتھ بھی شکار کرتا ہوں جو بعض اوقات تربیت یافتہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تربیت یافتہ نہیں ہوتا، تو میرے لیے کیا درست ہے، میں کس کا شکار کھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا جو تو نے ذکر کیا اہل کتاب کا، تو اگر تم ان کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں پاتے، اگر تم ان کے علاوہ کوئی اور برتن پاتے ہو تو اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ۔ جیسے آج ہم یورپ جاتے ہیں، یہودی اور عیسائی وہاں پہ ہوتے ہیں، اگر ہمیں اور برتن مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا، لیکن اگر تم اور برتن نہیں پاتے تو ان کے برتنوں کو دھو لو اور اس میں کھا لو۔ آپ کو پتہ ہے آج کل برتن آسانی سے مل جاتے ہیں، اگر نہ ملیں کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر ان کے برتنوں کو دھو کے اس میں کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے برتنوں میں نہ کھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو مل سکیں تو۔ اور جو تو اپنے کمان کے ساتھ شکار کرے گا اور تو اللہ کا نام اس پہ لے گا تو اس کو کھا لو، اور جو تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرے گا اور تو نے اس پر اللہ کا نام بھی لیا تھا تو اسے بھی کھا لو، دونوں شرائط کے ساتھ۔ اور جس کو تو غیر تربیت یافتہ کتے کے ساتھ شکار کرے تو اس کے ذبح کو پالے تو کھا لو۔ اگر غیر تربیت یافتہ کتا ہے، اب تم نے اس کو شکار کے لیے بھیجا، اب اس نے جا کے اس شکار میں سے خود کھا لیا، لیکن خود کھانے کے باوجود بھی شکار زندہ ہے، ابھی سانس لے رہا ہے، ایسا کرو اسے ذبح کرو، ذبح کر کے کھا لو، لیکن اگر مر چکا ہے پھر نہیں کھا سکتے، پھر نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ تو پالے تم اسے ذبح کر سکتے ہو تو اس کو کھا لو، ورنہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ شکار پھر اس نے اپنے لیے کیا تھا۔ حدیث نمبر 1260 ابو ثعلبہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہر کچلی والے درندوں کے کھانے سے۔ کچلیاں ایسے دانتوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے درندہ کاٹتا ہے اور انہیں شکار میں گاڑ کر اپنے شکار کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عام طور پہ کچلیاں یہ دانت ہوتے ہیں، یہ جن کو ہم سوے کہتے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا یہ دانت کس کے ہوتے ہیں، یہ چیتے کے ہوتے ہیں، یہ شیر کے ہوتے ہیں، یہ ہاتھی کے ہوتے ہیں، بلکہ ہاتھی کے دانت تو اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ باہر تک بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو جن جانوروں کی کچلیاں ہیں جن کے ذریعے سے درندہ کاٹتا ہے اور انہیں شکار میں گاڑ کر اسے مضبوط کرتا ہے تو ایسے درندوں کو حرام ہیں۔ درندوں سے مراد شیر، چیتا، بیڑیا، ہاتھی، بندر وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ایسے شکاری پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، مثلا باز، شاہین، عقاب، شکرا، گدھ، یہ بھی حرام ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 1261 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 سواروں کو جہاد کے لیے بھیجا۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے، ہم قریش کے ایک قافلے کی نگرانی کر رہے تھے، ہم ساحل پر آدھا مہینہ ٹھہرے، 15 دن تک ٹھہرے، ہمیں سخت بھوک
پہنچی، یہاں تک کہ ہم نے درختوں کے پتے کھائے، کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، درختوں کے پتے ہی کھاتے رہے۔ اور ہم نے درختوں کے پتے کھائے تو اس لشکر کا نام جیش الخبت رکھ دیا گیا۔ خبت کہتے ہیں درختوں کے پتے کو، تو اس لشکر کا نام ہی جیش الخبت، جیش لشکر کو کہتے ہیں، جیش الخبت رکھ دیا گیا۔ تو چونکہ ہم سمندر کے کنارے تھے، سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور پھینکا جس کا نام عنبر تھا، ہم نے اس میں سے آدھا مہینہ کھایا، بہت بڑا جانور تھا، ہو سکتا ہے کوئی مچھلی کی بڑی وہی ویل مچھلی کی قسم ہو، تو اس جانور سے 15 دن تک یہ 300 لوگ کھاتے رہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4500 لوگوں نے اس سے 4500 لوگوں نے اسے کھایا، اور ہم نے اس کی چربی سے اپنے جسم کی مالش بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے جسم مضبوط ہو گئے۔ تو ابو عبیدہ نے اس کی جو پسلیاں تھیں ان میں سے ایک پسلی لی اور اسے زمین پہ نصب کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے پسلی جو ہوتی ہے درمیان میں اس میں خم ہوتا ہے، کو ہوتا ہے درمیان میں، تو انہوں نے ایک پسلی جو تھی وہ زمین پہ نصب کر دی، تو جو سب سے لمبا آدمی تھا وہ اس کی طرف گیا، اور سب سے لمبا آدمی جو تھا وہ اس کی طرف گیا اور اس کو اونٹ پر بٹھایا اور اس پسلی کے نیچے سے گزارا تو وہ آسانی سے گزر گیا، یعنی اس کی پسلی جو تھی وہ اتنا، اس کا کو جو تھا، اس کا جو خم تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ جو ایک لمبا آدمی تھا اس کو آپ نے سواری پر بٹھایا اور سواری پر بٹھا کر بھی وہ اس کے نیچے سے گزر گیا، اتنی بڑی اس کی پسلی تھی، اور اسی سے اندازہ لگا لے وہ جانور کتنا بڑا ہوگا۔ تو وہ شخص اس کے نیچے سے گزر گیا۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لشکر میں ایک شخص نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مزید اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ لوگوں نے پتے کھا کر گزارا کیا، اب اتنی شدید بھوک میں انہوں نے کیا کیا، 3 اونٹ ذبح کیے۔ یہ 300 لوگ تھے، تو 300 لوگوں کے کھانے کے لیے ایک دن 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت عبیدہ نے کہا کہ نہیں، بھوکے رہ لو، واپس بھی تو جانا ہے، اگر اسی طرح تم جانور ذبح کرتے رہے تو ہم واپس کیسے جائیں گے، ہمیں سواری بھی تو چاہیے، تو لہٰذا حضرت ابو عبیدہ نے منع فرما دیا۔ تو اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ سمندری یا دریائی جانور خواہ مردہ بھی ہو تو اس کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ مچھلیاں جو ہم پکڑتے ہیں ہم ان کو ذبح تو نہیں کرتے، وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، تو کوئی بھی سمندری جانور یا دریائی جانور جو ہے وہ مردہ بھی ہو تو جائز ہے۔ یہ جو عنبر جس کو انہوں نے کھایا ہے، جو سمندر نے ان کے لیے ساحل پر پھینک دیا تھا، اس کے ذبح کرنے کا تو ذکر یہاں نہیں آیا، تو سمندری یا دریائی جانور مردہ بھی ہوں تو ان کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 1269 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا، اور گھوڑوں کے سلسلے میں ہمیں اجازت دے دی تھی، بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا تھا اور ہم نے اس کو کھایا بھی تھا۔ تو گھوڑا کھانا جائز ہے، لیکن یہ جو گدھے ہیں، یہ جو ڈینچو ڈینچو کرتے ہیں، ہاں یہ حرام ہے۔ ہاں جو وحشی گدھے ہوتے ہیں، جو ان گدھوں سے ذرا بڑے اور گھوڑے سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، وہ حلال ہیں، وہ حلال ہیں، لیکن یہ جو گھریلو گدھے ہیں یہ حرام ہیں۔ اور گھوڑا بھی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ذبح بھی کیا گیا اور اس کو کھایا بھی گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، جن میں حضرت سعد بھی شامل تھے، وہ گوشت کھانے لگے، تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے
اونچی آواز سے ان سے کہا یہ گوہ کا گوشت ہے، اس لیے رک جاؤ یعنی نہ کھاؤ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا لو کیونکہ یہ گوشت جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ چونکہ میرے علاقے میں یہ گوہ نہیں ہوتی اس لیے میں اسے نہیں کھاتا۔ تو گوہ کا گوشت کھانا جائز ہے۔ گوہ کیا ہوتی ہے؟ گوہ ایک جانور ہوتا ہے جس کی شکل چھپکلی سے ملتی ہوتی ہے۔ چھپکلی تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اتنی سی، کوئی ہاتھ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ گو جو ہوتی ہے یہ تقریباً کوئی 1.5-2 فٹ کی ہوتی ہے اور اسی حساب سے موٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھائی گئی اور آپ نے، لیکن آپ کو اس کا گوشت کھانا پسند نہیں تھا، لیکن آپ کے سامنے صحابہ نے اس کو کھایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ حلال ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1275 اب ابن ابی اوفا کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں حصہ لیا یا 9 غزوات میں شرکت کی۔ ہم آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ اب ٹڈیاں سے کیا مراد ہے؟ وہ ٹڈی نہ سمجھ لیجئے جو ہمارے کپڑے ٹک لیتی ہے، اتنا چھوٹا سا جانور، یہ وہ ٹڈی نہیں ہے۔ یہ وہ ٹڈی ہے جس کا ذکر بنی اسرائیل کے سلسلے میں آتا ہے، جراد۔ یہ ٹڈی وہ ہوتی ہے جس کو ٹڈی دل کہتے ہیں۔ یہ اتنا جانور ہوتا ہے، تقریباً کوئی آدھے فٹ سے ذرا چھوٹا، اتنا جانور ہوتا ہے اور سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ پوری کی پوری فصل چٹ کر جاتا ہے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں آتا ہے اور پوری کی پوری فصل چٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ٹڈی دل ہے، یہ ٹڈی ہے۔ تو یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھائی تھی۔ حدیث نمبر 1276 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر الزہران کے قریب ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا اور لوگوں نے اسے پکڑنے کے لیے بھاگ دوڑ کی، لیکن سب تھک کر بیٹھ گئے، مگر میں نے اسے پا لیا اور میں اسے پکڑ کر ابو طلحہ کے پاس لایا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی پٹھ کا گوشت یا اس کی رانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور آپ نے اس میں سے کھایا، یعنی گوشت کا جو خرگوش کا گوشت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ خرگوش کا گوشت ہوتا ہے یہ بالکل مرغے کی طرح ہوتا ہے، اور اگر بتایا نہ جائے تو اس کا ذائقہ اور اس کی شکل بھی اسی سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو خرگوش کا گوشت بھی ہے، یہ جائز ہے، گرم ہوتا ہے، بلکہ حکیم لوگ بعض ایسی بیماریوں میں جن کا علاج گرم چیز سے کرنا ہوتا ہے اس کے گوشت کو بطور علاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بھی مرغے سے ملتا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر نہ بتایا جائے کہ یہ کس کا گوشت ہے تو لوگ اس کو مرغ کا گوشت ہی سمجھ لیتے ہیں، تو یہ خرگوش کا گوشت بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 1277 عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانوروں کو کنکریاں مار رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کنکریاں نہ مارو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع کیا ہے، یا آپ کنکری مارنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے شکار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کے لیے ایسے تمام ذرائع اختیار کرنے جائز ہیں جس سے شکار کرنے میں اور دوڑنے میں مدد لی جا سکے۔ آپ شکار کو بھگا سکتے ہیں، آپ شکار پہ گولی چلا سکتے ہیں، آپ شکار کو اپنے میراث کے ساتھ یا تیر کمان کے ساتھ یا نیزے کے ساتھ اس کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کنکریاں مارنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنکریاں مارنے سے شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ساتھ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ دشمن مرتا ہے، اور لیکن یہ دانت توڑ دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ اب کنکریوں کے ساتھ شکار مرتا نہیں ہے، ہاں اسے زخم آ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا دانت ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ پھوٹ جائے اور وہ تڑپتا رہے۔ بات یہ ہے یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
شریعت کہتی ہے کہ اگر تم نے شکار کرنا ہے، ذبح بھی کرنا ہے، تو اس وقت بھی جانور پر کے ساتھ آسانی کرو، رحم کرو، تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ اس طرح جانور تڑپتا رہے گا، وہ ذبح نہیں ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا کنکریاں مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر عبداللہ بن مغفل نے دیکھا کہ یہ سمجھانے کے بعد بھی وہ شخص کنکریاں مار رہا تھا، تو انہوں نے اسے کہا میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں مارنے سے منع کیا، یا آپ نے کنکریاں مارنے کو پسند نہیں فرمایا، تو اور میں دیکھ رہا ہوں تو اس کے باوجود بھی کنکریاں مار رہا ہے، میں نے حالانکہ تجھے بتایا بھی تھا، اب میں تیرے سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ تھی صحابہ کی غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے بارے میں۔ کیا خیال ہے ہمارے اندر بھی ایسی غیرت؟ اللہ کے رسول کا میں نے تمہیں حکم بتایا کہ اللہ کے رسول کو کنکریاں مارنا ناپسند تھا، یا آپ نے کنکریاں مارنے کو سے منع فرمایا تھا، اور تو اس کے باوجود بھی کنکریاں مار رہا ہے، تو باز کیوں نہیں آیا؟ مراد یہ تھی۔ تو اللہ کے رسول کی باتیں سنیں اور اللہ کے رسول کی باتوں کو دل میں اتاریں، ان کو دل میں اتاریں، ان کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں، ان کو اپنے جسم اور جان کا حصہ بنائیں، ان کو اپنے دماغ کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمارا سینہ اپنے نبی کے ارشادات کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے نبی کے ارشادات کی محبت پیدا کر دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں انہیں اپنے جسم کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ جسم کا حصہ بنانے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب آپ ان پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور یہ آپ کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمانات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمارا سینہ کھول دے۔ حدیث نمبر 1299 سعید بن جبیر کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا، تو وہ کچھ جوانوں کے پاس سے گزرے یا کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی کو باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک مرغی کو باندھا ہوا تھا اور وہ اس کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ایسا کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو اس طرح کا کام کرے۔ کس طرح کا؟ ایک مرغی باندھی ہوئی تھی اور اس کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک جانور کو آپ نے باندھ دیا اور باندھ کے آپ اسے نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کی اجازت دی ہے، لیکن شکار میں جانور آزاد ہوتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ چاہے تو اڑ کے چلا جائے، وہ چاہے تو جو ہے بھاگ جائے وہاں سے، لیکن اس کو باندھ کے مارنا یہ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسے باندھ کے مارنے والے پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی پھٹکار ہو اس پر۔ تو یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے نشانہ درست کرنے کے لیے زندہ جانور کو سامنے باندھ دیا اور اس کے اوپر خیر سے نشانے سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، جانور کو شکار کریں، جانور کو آزادی ہو اپنی جان بچانے کی، بھاگنے کی، اڑنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور لعنت فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق